बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वक्त ट्विटर पर आपको नजर आ रहा है दो चीज़ें जो हैं वो टॉप ट्रेंड में मौजूद हैं। एक आसिफ गफूर, दूसरा हैशटैग लेफ्टिनेंट जनरल। मामला यह है कि पाक फौज में 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और इनके नाम सामने आए हैं। फिर उसके बाद अगले मरहले में इनकी तैनातियों के फैसले सामने आए हैं। ये मामला आर्मी प्रमोशन बोर्ड होना है, मुसलसल डिस्कस हो रहा था। इसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों से जोड़कर देखा जा रहा था। हमारी सहाफत और हमारी सियासत इसे मुख्तलिफ चीज़ों से जोड़ रही थी। मुल्क में होने वाली सियासी डेवलपमेंट से इसे जोड़कर देखा जा रहा था। इस वीलॉग में हम क्या हुआ है इस पर भी बात करेंगे। आसिफ गफूर साहब की नई जिम्मेदारियों पर बात करेंगे। उन जिम्मेदारियों के हवाले से गलत फहमियां क्या हैं इस पर भी बात करेंगे। और फिर इसका सियासत से कितना ताल्लुक है, इसका पाक फौज के अंदरूनी मामलात में क्या लेना देना है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के हवाले से DGISPR के ट्विटर अकाउंट से 2 ट्वीट्स किए गए। पहला ट्वीट कहता है, प्रमोशंस इन द आर्मी, 6 मेजर जनरल्स हैव बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। आर्मी में तरक्कियों का मामला है और फिर उसके बाद 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। दोज प्रोमोटेड इंक्लूड, जिनको तरक्की दी गई है उनमें शामिल हैं मेजर जनरल अख्तर नवाज, उसके साथ मेजर सरदार हसन अजहर हयात, फिर उसके बाद नाम है मेजर जनरल आसिफ गफूर, उसके बाद नाम है मेजर जनरल सलमान फैयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और साथ में नाम है आखिर में मेजर जनरल मोहम्मद अली का। ये 6 मेजर जनरल्स हैं, इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। उसके बाद अगले ट्वीट में ISPR की जानिब से बताया गया है, पोस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट्स, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज कमांडर लाहौर कोर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कमांडर मुल्तान कोर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कमांडर KCI कोर, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया कमांडर बहावलपुर कोर, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सदर्न कमांड एंड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली कमांडर ASFC। इससे अगले ट्वीट में बताया गया, पोस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान पोस्टेड एट IG आर्म्स, इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन, लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात मिलिट्री सेक्रेटरी एंड लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो खबर है जो ISPR की जानिब से दी गई। इस खबर के बाद जो चीज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है वो हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब यह खबर आई कि साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर हैं तरक्की पाने के बाद, उन्हें कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्पेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया है, तो उसके बाद हमारे सहाफियों ने, मुझसे कई सीनियर सहाफियों ने सोशल मीडिया पर एक वावेला शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि आसिफ गफूर साहब पहले ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस इसके मामला देख रहे थे और अब उनके पास फिर कम्युनिकेशन का विंग है, इसका 5th जनरेशन वॉरफेयर से ताल्लुक है। और आसिफ गफूर साहब को हमारे बाद सहाफियों ने 5th जनरेशन वॉरफेयर का बाबा करार दिया, बाबाए 5th जनरेशन वॉरफेयर का नाम दिया और बताया कि यह तैनाती जो है यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे सहाफियों ने, मेरे कई सीनियर्स ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यह बताया कि यह जो तैनाती है, अब इसमें आसिफ गफूर साहब से हम उम्मीद यह करते हैं कि वो अंदरूनी महाज पर देखने के बजाय बैरूनी दुश्मनों पर जवाब देंगे और उन पर तवज्जो अपनी मरकूज रखेंगे। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये आसिफ गफूर साहब वापस आ गए हैं उनके सियासी मुखालिफिन के लिए। अब उनके सियासी मुखालिफिन भी बता दिया गया है। बुरी खबर है
کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ آرمی کے ساتھ ہیں اور آرمی ان کے ساتھ ہے، اس لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے اسے بری خبر قرار دیا جا رہا ہے۔ میں نے اس طرح کی کسی بھی تبصرے سے پرہیز کرتے ہوئے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے کچھ سابق ایکس سروس مین، سابق آفیسرز سے بات کی اور ان سے اس معاملے کو سمجھا۔ میں نے ان سے 3 سوالات کیے۔ میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے آپ کے لیے، اس چیز کو بنانے کے لیے، اس ویلاگ کے لیے۔ دوسرا میں نے سوال یہ کیا کہ کیا اس کا ہمارے ہاں جو سیاست ہے اور فوج میں جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم مضبوط کرنے سے کچھ لینا دینا ہے۔ تیسرا، آصف غفور صاحب کی تعیناتی پر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سیاسی مخالفین کے لیے بری خبر ہے، تو کیا ایسا کچھ ہے؟ پہلا سوال جس میں نے کہا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ یہ پروموشنز ڈیو تھی، یہ پروموشنز ہو گئی ہیں۔ وہ جو پروموٹ ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کو یہ پتا تھا کہ ہمیں یہ پروموشن ملے گی، کیونکہ اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ اس کرائٹیریا پر پورا اترنے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کہ کیا اس کا جنرل باجوہ کی ٹیم مضبوط کرنے سے کچھ لینا دینا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ فوج کا مکمل طور پر انٹرنل اور روٹین میٹر ہے۔ ایک یہ انٹرنل میٹر ہے، دوسرا یہ روٹین میٹر ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں جنرل باجوہ اپنی ٹیم، جب نیا آرمی چیف آتا ہے تو پھر وہ اپنی ٹیم جو ہے وہ اپنی ٹیم نہیں، وہ آرمی آفیسرز کو جہاں جہاں انہیں پلیس کرنا ہوتا ہے، ذمہ داریاں دینی ہوتی ہیں، تب یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ کام جو ہے نہیں ہوا ہے، یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ تیسرا معاملہ جو آصف غفور صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یہ کمیونیکیشن سے، یعنی سوشل میڈیا کمیونیکیشن سے یا میڈیا کمیونیکیشن سے اس کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر فوج کا انٹرنل میٹر ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جس طرح پاکستان آرمی میں ایک الیکٹریکل میکینیکل انجینئرنگ کا ایک شعبہ ہے، یہ اس شعبے کی اور کچھ دیگر شعبوں کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے جو آرمی میں کمیونیکیشن ونگ ہے، یہ اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ ڈیجیٹائزیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا سیاسی معاملات سے، ملک کی سیاسی جماعتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک برج آرمی اور عوام کے درمیان جو ہے اور کمیونیکیشن کا برج، وہ صرف ISPR ہے۔ ISPR کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب بھی پاک فوج کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو پاک فوج کی ترجمانی ISPR کرتا ہے، DG ISPR کرتے ہیں، یہ انٹرنل میٹرز میں ہو یا ایکسٹرنل میٹرز میں ہو، یہ دفاعی وطن کے معاملات پر ترجمانی کی بات ہو یا پھر پاک فوج کی جو روٹین میٹرز ہیں، میٹنگز ہیں، کور کمانڈر اجلاس ہیں یا اس کے علاوہ دیگر میٹرز ہیں، ان معاملات پر لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام ہو، یہ کام جو ہے وہ DG ISPR کرتا ہے۔ ISPR کے اپنے ٹولز ہیں، ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا مسلم لیگ نون سے، اس کا پیپلز پارٹی سے، فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے، PTI سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آصف غفور صاحب کو لوگ اس وقت مبارکباد دینے اور ان کی نئی تعیناتی جو ہے اس میں جو کمیونیکیشن کا ورڈ آیا ہے اس کی وجہ سے بہت معنی خیز انداز میں مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں معنی خیز انداز میں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس پر معنی خیز انداز میں جملے کسے جا رہے ہیں، تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا کسی بھی چیز سے جسے ہم سیاست سے جوڑیں کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ آرمی کا مکمل طور پر انٹرنل میٹر ہے۔ ہاں، اس کی ایک سگنیفیکنس ضرور ہے کہ وہ لوگ جو پروموٹ ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، اب ان لیفٹیننٹ جنرل میں سے ہی کوئی ایک شخصیت پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے عہدے پر تعینات ہوگی۔ اس کی یہ سگنیفیکنس ضرور ہے۔ میجر جنرل آصف غفور صاحب اپنے بعض جملے ہسٹری بن جانے کے بعد، جن میں ایک سیاسی معاملہ تھا ڈان لیکس کے بعد، ریجیکٹڈ، پھر میاں نواز شریف نے بھی اس کو استعمال کیا اسی انداز میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسکور سیٹل کرنے کے لیے ایک بار مریم بی بھی استعمال کر چکی ہیں، تو یہ وہی معاملہ تھا۔ میجر آصف غفور صاحب نے انڈیا کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہمیں سرپرائز کرنے کے قابل کبھی بھی نہیں ہوں گے، ہم آپ کو سرپرائز کریں گے۔ میجر جنرل آصف غفور کا
وہ جملہ، وہ پریس کانفرنس ہسٹری بن گئی، اور یہ جو ہے پاکستان نے بہت بھرپور جواب دیا تھا بھارت کو، اور ابھی نندن کا چیپٹر ہمارے سامنے ہے، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ تو یہ اس لیے جو ہے اس معاملے کو اتنی ہائپ دی جا رہی ہے، یہ مکمل طور پر ایک روٹین میٹر ہے، اور اس کا کسی بھی سیاسی معاملے سے یا فوج میں اندرونی طور پر جس طرح سے ہمارے ہاں لوگ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیم مضبوط ہونے کا معاملہ ہے، پی ڈی ایم نے اپنی جو ٹائمنگ چوز کی تھی جلسوں کی یا مختلف چیزوں کی، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کو دیکھنا ہوگا، اس کا ایسے کسی بھی معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔